یہ صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت میں جب مسلمان بہت کسمہ پرسی میں ہوں گے تو خراسان سے لشکر اٹھے گا. خراسان یہ افغانستان اور ایران کا حصہ، اس علاقے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خراسان کہا جاتا ہے، جس میں قندھار بھی آتا ہے، ایران کا بھی حصہ آتا ہے اس میں. تو یہاں سے لشکر اٹھے گا، مجاہدین لڑیں گے بہت بڑی تعداد میں، دنیا میں جہاد ہوگا کیونکہ مسلمان ظلم کی چکی میں پس کے تنگ آ چکے ہوں گے، اور لڑتے لڑتے حدیث میں آتا ہے اتنی بڑی بڑی لڑائیاں ہوں گی کہ 1/3 مسلمان شہید ہو جائیں گے اس میں، 1/3 مجاہدین جو لڑنے والے ہوں گے، اور 1/3 جو ہوں گے وہ میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے، اور 1/3 کو اللہ فتح عطا فرمائے گا. تو جو 1/3 میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی. جو 1/3 شہید ہو جائیں گے وہ افضل ترین شہداء ہوں گے اس وقت کے، اور 1/3 کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائیں گے. انڈیا کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو استعمال کریں گے، طالبان کو استعمال کریں گے پاکستان کے خلاف. یہ کھلی تقریریں چل رہی ہیں اس کی انڈیا کی. تو یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو اس لیے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نفرت نہ بڑھائیں، ہم افغانیوں کو برا مت کہیں، نہ افغانی پاکستانیوں کو برا کہیں، کیونکہ جنگ اس سے اشتعال پھیلے گا اور یہ جنگ پھر کم نہیں ہوگی، آگے بڑھے گی. اور امریکہ بھی یہی چاہتا ہے اور انڈیا بھی یہی چاہتا ہے. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں سے ہمارے فوجیوں پہ اٹیک ہو. 3-4 دن پہلے 25 فوجی 3 دن میں شہید ہوئے ہیں، اور ابھی بھی جھڑپیں. جو وہاں جو بارڈر پہ لوگ رہتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ فائرنگ چل رہی ہے دونوں طرف سے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے سلو کی بہت کوشش ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب تک گئے ہیں افغانستان. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ فوج یا حکومت جو ہے سلو کی کوشش کیوں نہیں کرتی. بھائی سلو کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی ہیں. ان کے سفیر کا بیان آیا ہم نے روس کو شکست دے دی، ہم نے امریکہ کو شکست دے دی، تو پاکستان کیا ہے؟ یار آپ نے روس اور امریکہ کو شکست اس لیے دی تھی کہ پھر پاکستان کو تڑیاں دکھاؤ. یہ تو ہم بھی آپ کے مانتے ہیں کہ آپ بڑے پاورفل ہو، آپ بڑے مجاہد ہو، لیکن یہ کہ اپنے بھائیوں کو آپ نے آنکھیں دکھانا شروع کر دی. سب سے زیادہ قربانیاں جب انہوں نے روس اور امریکہ کو شکست دی ہے تو کس کی قربانیاں؟ افغانستان کے بعد سب سے زیادہ قربانیاں کس کی ہیں؟ پاکستان کی. کوئٹہ میں، پشاور میں کوئی ایک خاندان بھی ایسا نہیں ہے جس خاندان کا کوئی کم از کم ایک نہ ایک فرد اس لڑائی میں شہید نہ ہوا ہو. اتنی قربانیاں. آج کوئٹہ جاؤ، ہر خاندان میں ایک نہ ایک فرد جوان آدمی وہ شہید ہوا. کہاں؟ افغانستان میں. لڑنے گیا ہوا تھا طالبان کے لیے. اتنی قربانیاں بھائی جب کسی قوم نے دی ہو، پشاور والوں نے دی. اب وہ نہ وہ پشاور کو مانتے ہیں نہ وہ کوئٹہ کو مانتے ہیں. کسی کو پاکستانی ہونا جرم ہے. زبان بھی ہے کہ کوئٹہ اور پشاور والوں کی پشتو ہے نا، وہ بھی پشتو بول رہے ہیں. زبان بھی ہے کہ لیکن پاکستانی ہے تو کہہ رہے ہیں جاؤ ایسی کی تیسی. اتنا بغض کس نے بھر دیا بھائی تمہارے دلوں میں؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ دماغ خراب ہو گیا تمہارا یار. میں پھر بتاؤں سب ایسے نہیں ہیں، لیکن چند لوگ ہیں اور وہ چند ہی با اختیار ہیں. با اختیار کیسے ہیں یہ بھی بتا دوں. جس کے پاس دولت ہوتی ہے نا، اختیارات اس کے پاس ہوتے ہیں. امریکہ انہی لوگوں کو ڈالر دے رہا ہے جو پاکستان کے خلاف استعمال ہوں گے. اور افغانستان اکنامکلی بہت کمزور ہو چکا ہے. یہ ہمارے کچھ مولوی بیچارے سادہ ہیں، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں بڑا اسٹرانگ. صرف ایمانداری سے ملک اکنامکلی ترقی نہیں کرتے. اس کے لیے کچھ کرنا بھی پڑتا ہے. امپورٹ ایکسپورٹ پر تو پابندی لگی ہوئی ہے. جب تک ایکسپورٹ نہیں ہوگی ملک میں پیسہ کہاں سے آئے گا؟ ڈالر کہاں سے آئے گا؟ تو ابھی ڈالر ان کے پاس اسی طرح آ رہا ہے. امریکہ دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے مارو گے پاکستانی فوج کو تو میں دوں گا. اب اس فوج کو لوگ ڈالر فوج کہہ رہے ہیں. اتنی منفیت ہے یار اپنے خلاف، اپنے ملک کے خلاف اتنی منفیت ٹھیک نہیں ہے. تو یہاں جتنے افغانی ہمارے بھائی ہیں ہم چاہتے ہیں یہیں رہیں، نہ جائیں. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان پاکستان کے ساتھ درمیان سلو ہو. لیکن اگر یہ سلو نہیں ہوتی تو بھائی پھر ہم اینٹ کا جواب کس سے دیں گے؟ پتھر سے دیں گے. آج تجویز ہوا ہے وہ انتہائی خوفناک ہے. 2.5 لاکھ امریکی وہ استعمار کے پنجے جو بمشکل عالم عرب کے سینے سے جو گڑے ہوئے تھے اس استعمار نے مشکل ہٹے تھے کہ ایک دم اب وہاں پر خبریں آ رہی ہیں. فرانسیسی بھی آ رہے ہیں، برطانوی بھی آ رہے ہیں، کہاں سے فوجیں آ رہی ہیں. اور وہاں پر 2.5 لاکھ تو صرف امریکن آرمی کا، اس میں تقریباً 1.5 لاکھ تو پہنچ چکی. اور جو بھی ہوگا وہاں پر جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اس قدر خوفناک سین ہے. میں نے بہت سے حضرات واقف ہوں گے، کئی مرتبہ میں نے حوالہ دیا ہے مولانا سید حامد میاں رحمہ اللہ کا. انہوں نے ایک دفعہ مجھے بتایا تھا کہ احادیث میں جو قرب قیامت کے حالات و واقعات کی پیشن گوئیاں ہیں ان میں یہ ہے کہ وہ جو آخری جنگ ہونی ہے جو کہ دجال کے خلاف ہوگی مسلمانوں کی، اور جس میں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا جس کے سلسلے میں اس سے پہلے ایک جنگ ہوگی بہت خوفناک، بہت خوفناک. اور عجیب الفاظ ان کے یہ تھے کہ اس میں ایک طرف مسلمان اور عیسائی اور یہودی تینوں ہوں گے. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ مسلمان اور یہودی ایک جگہ کیسے جمع ہو سکتے ہیں. آج وہ نقشہ نظر آ گیا. آج اسرائیل، امریکہ، سعودی عرب اب یہ ایک ہے. بلکہ چلتے آئیے مصر، اسرائیل، سعودی عرب اور جو بھی ان کے حواری ہیں وہ سب ایک صف میں کھڑے ہیں. اور ان کے اوپر سیادت کس کی ہے؟ امریکہ کی. وہ نقشہ آ گیا. اور اس جنگ کے سلسلے میں مولانا حامد میاں رحمہ اللہ نے مجھے بتایا تھا کہ حدیث میں الفاظ آئے ہیں اتنے لوگ ہلاک ہوں گے، اتنے لوگ ہلاک ہوں گے، اتنے لوگ ہلاک ہوں گے کہ ایک پرندہ سینکڑوں میل تک اڑتا ہوا چلا جائے گا اور اسے سوائے لاشوں کے اور کچھ نظر نہیں. یہ نقشہ خاکم بدہن تلا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے.
جو بھی ہوگا کیمیاوی جنگ، کیمیاوی وارفیئر، کیمیکل وارفیئر اور پھر ایٹمک وارفیئر، جس کی کھلی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ کبھی کوریا کے بارے میں اندیشہ تھا کہ یہ درندے خدا کی دھرتی کو، کوریا کی غریب بستی کو ناگاساکی بنا کے چھوڑیں گے، ہیروشیما بنا کے چھوڑیں گے۔ آج وہ صورتحال جو ہے عالم عرب پر، ہارٹ آف دی عرب لینڈ، اس پر یہ صورتحال بالکل تلی کھڑی ہے۔ اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے یہ چاہا کہ پورا پس منظر آپ کے سامنے ہو، صرف وقتی سا کوئی ایک نعرہ، وقتی سی کوئی ایک خبر، اس کے حوالے سے ایک جذبات کا معاملہ، پورا ایک پس منظر سامنے رکھیے۔ اب وہ آپ کو شاید میری باتیں جو ہے وہ سمجھ میں آ